خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء، حبیب کبریا، شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں. ان تمام برکتوں کو سمیٹتے ہوئے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ستمبر کا مہینہ ہمارے درمیان ہے اور آج 8 ستمبر ہے. آج سے ایک دن قبل ایک تاریخ ساز دن ہے جو گزر گیا، 7 ستمبر. ملک پاکستان میں 7 ستمبر کی بہت اہمیت ہے اور 7 ستمبر وہ دن ہے جس دن ملک پاکستان میں آئینی طور پر قادیانیوں کو اقلیت اور کافر قرار دیا گیا. قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی جو تاریخ تھی وہ 7 ستمبر ہے. 1974 7 ستمبر
7 ستمبر 1974 یہ وہ یادگار دن ہے، وہ تاریخ ساز دن ہے جس دن میں علماء اہل سنت کی مسلسل کوششوں کے بعد قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اس کی حساسیت اس قدر زیادہ ہے کہ ہمارے لیے چند نشستوں میں یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس کی حساسیت اس قدر زیادہ ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی علماء اہل سنت نے اس کی نزاکت کو سمجھا اور اس معاملے کی گہرائی کو سمجھ گئے، اور پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی علماء اہل سنت نے اس پر کام شروع کیا، حتیٰ کہ 1953 سے لے کر 1974 مسلسل 21 سالوں کی جہد مسلسل ہے۔ مسلسل 21 سالوں کی جہد مسلسل کے بعد قید و بند کی زندگی گزارنے کے بعد، حتیٰ کہ اکابرین اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قبلہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمہ اللہ کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی اسی معاملے کی بنا پر، اور بلا مبالغہ ہزاروں مسلمانان اسلام شہید ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، جس کو ہم آج بہت ہلکا سمجھنے لگ گئے۔ تو 7 ستمبر اس حوالے سے بہت ہی خاص دنوں میں سے ہے۔ اس وجہ سے ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ جو قوم اپنے اکابرین کی تاریخ کو بھلا دے پھر وہ قوم بھی باقی نہیں رہتی، اس کی اپنی تاریخ بھی سرسر زمانہ کی نظر ہو جاتی ہے۔ اب اس کی حساسیت کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد اعلیٰ عہدوں پر اکثریت قادیانیوں کا قبضہ ہو گیا، پاکستان بننے کے فوراً بعد، اس لیے کہ قادیانیوں کی پشت پناہی ہندو بھی کر رہے تھے، عیسائی بھی کر رہے تھے، اور یہودی بھی کر رہے تھے، اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی۔ تو ان کے لیے ایک مسلمان کو خریدنا تو مشکل تھا، لیکن وہ جو خود مسلمانوں کے مخالف ہوں، جو مسلمان کو واجب القتل کہتے ہوں اور پھر کلمہ بھی پڑھتے ہوں، مسلمانوں کے درمیان میں ہی رہنے والے ہوں، تو ایسے لوگ غیر مسلموں کے لیے مسلمانوں کے خلاف بہت اچھے آلائے کار بن جاتے ہیں، انہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہندو بھی ان کی پشت پناہی کرتے اور یہ ہندوؤں کے لیے بھی آلائے کار بنے، یہودی اور عیسائی بھی مسلمانوں کے خلاف چلنے کے لیے ان کی پشت پناہی کرتے، ان کے لیے سہولت کار کا رول پلے کرتے۔ تو ایسا ہوا کہ کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی ملک کو ختم کرنے کے لیے 2-4 ہی تو ادارے ہوتے ہیں کہ اگر ان اداروں پر قبضہ کر لیا جائے تو پوری ریاست ان کے کنٹرول میں ہے۔ ایک سیاست کا ادارہ ہے، ایک سائنس کا ادارہ ہے، ایک تعلیمی ادارہ ہے، اور ایک عسکری ادارہ ہے، یہی تو 2-4 گنتی کے ادارے ہیں۔ تو پاکستان بننے کے فوراً بعد عسکری اداروں میں اگر دیکھیں تو قادیانیوں کی کثرت ہے، سائنسی اداروں میں دیکھیں، تعلیمی اداروں میں دیکھیں تو قادیانیوں کی کثرت ہے۔ علماء اہل سنت اس نزاکت کو بھانپ گئے۔ اب اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد جو پاکستانی خلائی ادارہ بنا ہے، ہر ملک میں خلائی ادارہ ہوتا ہے نا بھائی، جو خلا کی رپورٹ دیتا ہے، جیسے ہندوستان کا بھی خلائی ادارہ چاند پر اس نے پہنچایا نا، تو ہر ملک کا ایک خلائی ادارہ ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا خلائی ادارہ ناسا ہے جو امریکہ کا ہے، تو پاکستان کا بھی تو ایک ادارہ ہے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد 1960 میں پاکستان کا خلائی ادارہ بنا سپارکو۔ اب اس خلائی ادارے کو بنانے والے اور سب سے بڑا جو بانی ہے، جو سب سے بڑا سائنسدان ہے، اس کا نام ہے عبدالستار، ڈاکٹر عبدالسلام۔ سپارکو کو بنانے والا، اس کی بنیاد رکھنے والا اور اس سے لیڈ کرنے والا سب سے بڑا جو سائنسدان پاکستان کا گزرا،
اس کا نام ڈاکٹر عبدالسلام ہے۔ اب ڈاکٹر عبدالسلام کی ذرا کنڈلی نکال کر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا عقیدے کے لحاظ سے یہ قادیانی۔ پنجاب میں پیدا ہوا، ایک عیسائی عورت سے اس نے نکاح کیا اور ساری زندگی باہر ملک میں رہا اور پاکستان میں آ کر یہ حساس ادارے پر بیٹھ گیا۔ تو پاکستان یہ جو خلائی ادارے ہوتے ہیں انتہائی حساس ادارے ہوتے ہیں، ایٹمی ادارے، خلائی ادارے کسی بھی ریاست کے لیے انتہائی حساس ادارے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ سپارکو اتنا حساس ادارہ ہے کہ اس ادارے میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ باہر جا کر یہ بتائیں کہ وہ کس ادارے میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے خاندان والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ حساس معاملات ہوتے ہیں نا کہ ادھر سے ادھر اگر بات چلی گئی تو ریاست کی بات ہوتی ہے، انہیں اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے تو ادھر ادھر کی بات کر دیں، کوئی کسی بھی ادارے کا نام لے لیں لیکن سپارکو کا نام آپ نہیں لیں گے۔ جہاں ایٹمی ادارے میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں آپ نے اپنے درمیان میں دیکھا ہے کسی کو؟ حالانکہ وہ ہمارے درمیان میں ہی ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایسا حساس ادارہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کا اگر کوئی ایک شخص کسی دوسرے ملک جائے تو 4 بندے اس کے پیچھے میں ہوتے ہیں کہ وہ کس سے مل رہا ہے، کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ ایک عام بندے کے لیے اتنی چھان پھٹک ہوتی ہے، تو اس حساس ادارے کا جو بانی ہے اور پاکستان جو کلمہ کے نام پر بنا، اس ملک پاکستان کا حساس ترین ادارہ جو خلائی ادارہ ہے جس کا نام سپارکو ہے، اس کا سب سے بانی اور سب سے بڑا جو لیڈر ہے اس کا نام عبدالسلام اور وہ قادیانی ہے۔ تو اب آپ سمجھ جائیں کہ جب ایک حساس ادارے میں اتنے ایسے لوگ بیٹھے تو کیا مطلب ہوا کہ دنیا میں اور مسلمان ملے ہی نہیں، کہ سارے دنیا کے مسلمان سائنسدان مر گئے کہ ایک قادیانی کو لا کر آپ نے بٹھا دیا۔ تو وہی تو 1974 کے بعد پھر یہ بھاگا ہے عبدالسلام، تو پھر واپس یہ آیا، تو پھر اس کی میت ہی آئی ہے ربوہ میں، کمین خانے میں۔ تو بہرحال تو معاملہ یہ ہے، یہ تو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے ایک آپ کو مثال دیا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے جتنے حساس ادارے ہیں، تمام بڑے بڑے اداروں پر قادیانی براجمان ہو گئے۔ تو علماء اہل سنت کو اس بات پر تشویش ہوئی کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو حساس اداروں پہ بھی ان کی حکومت ہو جائے گی، تعلیمی اداروں میں بھی ان کی حکومت ہو جائے گی۔ تعلیمی اداروں میں جب ان کی حکومت ہو اور جب ان کا تسلط ہو جائے، نصاب بھی انہی کا چلے گا، پڑھنے والے بھی وہی ہوں گے، پڑھنے والے ہمارے بچے ہوں گے، پڑھانے والے ان کے اساتذہ ہوں گے، اور نصاب بھی ہمارا ہوگا، تو پھر عقیدہ ختم نبوت تو گیا نا پھر۔ تو اسی بات کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اہل سنت نے مسلسل 21 سالوں کی جد و جہد کی، جس کے نتیجے میں 1974 میں آ کر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمہ اللہ کی سرپرستی میں قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہو گیا کہ آج کے دن کے بعد قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اب یہ تو بہت بڑا کام تھا، اور دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد بھی بہت بڑا صحرا ہے جو اہل سنت کے سر ہے، اور یہ کام کرنے والے علماء اہل سنت کے سربراہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ ہوئے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے نا کہ کام کوئی اور کرتا ہے، نام کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ تحریک آزادی پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوا، اور تحریک دفاع عقیدہ ختم نبوت میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ جو تاریخ جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، کل تک جو پاکستان بننے کے خلاف تھے آج انہیں پاکستانی ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔
تو ایسا ہی ہوا ہے۔ اب عقیدہ ختم نبوت پر کس نے کام کیا، یہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے، ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں، لیکن جب آپ دوسروں کی باتیں سنیں تو وہ کہیں گے ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے قومی اسمبلی سے پاس کروایا، ہمارے اکابرین نے قید و بند کی زندگی گزاری، سب کام ہمارے اکابرین نے کیا۔ اہل سنت کے اکابرین، اہل سنت سے مراد یا رسول اللہ کہنے والے، کہتے ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سب تو ہم ہی نے کیا ہے، سب ہم نے کیا ہے۔ تو ان کے لیے تو ایک بالکل صاف سی بات ہے جو ایک اندھا اور ایک بہرا بھی سمجھ جائے گا، اگر سب کچھ آپ کے اکابرین نے کیا تھا تو پھانسی کی سزا عبدالستار صاحب کو کیوں دی گئی تھی؟ بھائی جو سب سے بڑا ہوتا ہے اسی کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے نا۔ حضرت علامہ عبدالستار صاحب رحمہ اللہ کو پھانسی کی سزا کیوں دی گئی تھی؟ اگرچہ پھر یہ پھانسی کی سزا ملتوی ہو گئی تھی۔ جو بالکل خاص مجرم ہوتا ہے، جو مجرموں کا سرغنہ ہوتا ہے، جس کا جرم سب سے بڑا ہوتا ہے، اسی کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے نا۔ تو حضرت علامہ عبدالستار صاحب نیازی رحمہ اللہ کو پھانسی کی سزا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سربراہ یہی تھے، سرپرستی انہی کی تھی اس زمانے میں، اور 1974 میں آگے سرپرستی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمہ اللہ کی تھی۔ یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں، اور ہم ان باتوں کو چوری ہونے نہیں دیں گے، ہم ان عقائد کو ہائی جیک ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت اللہ، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عقیدہ ختم نبوت میں اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والے بھی عقیدہ ختم نبوت پہ متفق ہیں، اور یا رسول اللہ نہ کہنے والے بھی متفق ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے بھی متفق ہیں، یا علی کہنے والے بھی متفق ہیں۔ اس وجہ سے جب عقیدہ ختم نبوت کی دفاع کی بات ہوئی تو سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اس قافلے کے روح رواں، اس قافلے کے سالار اعظم حضرت امام اہل سنت اور قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ اب شاہ احمد نورانی صاحب کون ہیں؟ یہ عبدالعلیم میرٹھی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عبدالعلیم میرٹھی رحمہ اللہ کون ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو تحریک پاکستان میں بھی براہ راست اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، اور تحریک عقیدہ ختم نبوت کی دفاع میں بھی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا روحانی سلسلہ ہے، اور آپ کا روحانی فیض ہر ایک تک پہنچتا ہے، اسے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال تو یہ تو مختصر سی تاریخ تھی جو ہم نے آپ کو بیان کر دی، تاکہ معلوم ہو جائے، جو ہمارے نئے لوگ ہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے یہ قادیانی کیا بلا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں، اور ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، یہ کس طرح سے چور دروازے سے ملک پاکستان کے اعلیٰ سطحوں پر آئے اور آ کر قبضہ کر لیا، اور پھر کس طرح سے مسلمانوں نے انہیں نکالا۔ یوں سمجھیے کہ آج کے دور میں جب قادیانیوں کو آئینی طور پر کافر قرار دیا گیا ہے، اس کے باوجود ایوان سے کوئی ایک شخص بھی قادیانی کو کافر نہیں کہہ سکتا، ان میں ہمت ہی نہیں ہے۔ ایوانوں سے، ایوان بالا سے، چاہے قومی اسمبلی ہو چاہے صوبائی اسمبلی ہو، کسی ایک کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ بالکل ممبر کے اندر کہے یا قومی اسمبلی کے اندر کہے کہ قادیانی کافر ہے۔ آج کے دن ان میں جرت نہیں ہے، حالانکہ وہ نہ غیر شرعی بات کرے گا نہ غیر قانونی بات کرے گا۔ تو جب آج کے دن ان میں جرت نہیں ہے تو اس زمانے میں کیا حال ہوگا ذرا دیکھیں۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی کلیدی کردار ادا کرنے والے تھے تو علماء اہل سنت تھے۔ تو اب عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء کرام آئے، تمام انبیاء کرام نے اپنا اپنا دور ادا کر دیا، اب کسی دوسرے نبی کی آمد نہیں ہوگی۔ خاتم النبیین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔
اور یہ آپ کی صفت خاص ہے جس پر ہم نے پہلے بھی بیان کر دیا۔ قرآن مجید نے اس بات کا اہتمام اس انداز میں کیا کہ اور صفات کو قرآن مجید نے اتنے واضح انداز میں بیان نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات کو قرآن مجید نے انتہائی واضح انداز میں بیان کیا ہے، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین۔ قرآن مجید نے دو صفات کو انتہائی واضح انداز میں بیان کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی دو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خاصہ میں سے ہیں، یعنی اس پر کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر قیامت کے دن تک کوئی دوسرا اپنے نام کے ساتھ رحمت للعالمین لگائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، بعض علماء کے نزدیک کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح قیامت تک اگر کوئی شخص آج کے دن سے لے کے قیامت تک اپنے نام کے ساتھ اگر خاتم النبیین جوڑ لے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، بددین ہو جائے گا، بھلے وہ ہزاروں رکعتیں نماز پڑھنے والا ہو، قرآن کا حافظ و قاری ہو، کچھ بھی ہو، ایک عقیدہ ختم نبوت کا انکار سب کچھ ختم کر دینے والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط اہل سنت کا عقیدہ، سلفاً خلفاً جتنے اولیاء اور جتنے علماء ہر زمانے میں آئے سب کا یہی عقیدہ رہا کہ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کسی کی دو رائے کسی زمانے میں نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس میں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو جب ہم نے کہا کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی کہا، حالانکہ قرآن مجید میں تو ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تعویل تو کرنی ہے نا۔ اچھا، قادیانیوں کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ کئی ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ لاہور میں ان کا مرکز ہے ربوہ، اس حوالے سے یہ لاہوری بھی کہے جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا نسب تھا، مرزائی تھا یہ، تو اس حوالے سے اس کے چاہنے والے اپنے آپ کو مرزائی بھی کہتے ہیں۔ غلام احمد اس کا نام تھا تو احمدی بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاقے کا جس علاقے میں یہ رہنے والا تھا نا غلام احمد قادیانی، وہ قادیان اس علاقے کا نام تھا، تو اس علاقے کی نسبت سے اسے قادیانی بھی کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کے نام کے ساتھ احمدی آئے تب بھی سمجھ جائیے کہ یہ بدبخت قادیانی ہے، کسی کے نام کے ساتھ لاہوری آئے تب بھی سمجھ جائیں کہ یہ بدبخت قادیانی ہے، کسی کے نام کے ساتھ قادیانی آئے تب بھی سمجھ جائیں کہ یہ بدبخت قادیانی ہے، کسی کے نام کے ساتھ مرزائی آئے، دیکھیں مرزا الگ چیز ہے، مرزا یہ خاندان ہے، مسلمانوں میں بھی ہیں، لگائے جاتے ہیں، لیکن مرزائی جب کہا جائے تو اس سے مراد یہی ہوتے ہیں۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے نا، ہمارے لوگ بڑے سیدھے سادے سے ہیں تو ان باتوں کو سمجھتے نہیں، اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان سے تعلقات بھی جڑ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں، لین دین کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں جا کر معلوم ہوتا ہے ارے اس نے تو کہا تھا کہ احمدی ہیں تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی ہماری جیسا ہے، لیکن ابھی معلوم ہوا کہ یہ تو غیر مسلم ہے۔ تو جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہم نے، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی دوسرا نبی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین ہونے کا معنی آخری نبی نہیں، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، انہوں نے اس پہ تعویل کی۔ دیکھیں کوئی بھی شخص گمراہ ہوتا ہے نا، ہدایت بھی قرآن سے لیتا ہے اور گمراہی بھی قرآن سے لیتا ہے۔ ساری دنیا میں جتنے لوگ گمراہ بھی قرآن سے ہوئے ہیں اور ہدایت بھی قرآن سے ملی ہے۔ اگر قرآن کو ایسے پڑھیں گے جیسے رب نے اتارا ہے تو یہ ہدایت ہے، اور اگر قرآن کو ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے رب نے اتارا اور رب کے حبیب کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق نہیں پڑھیں گے، یہی قرآن گمراہ کر دے گا۔ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر، یہ قرآن بعضوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بعضوں کو ہدایت دے دیتا ہے، کثیر کو ہدایت دیتا ہے، کثیر کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ یہاں خاتم النبیین سے مراد آخری نبی نہیں، خاتم نہیں، لفظ خاتم ہے،
یعنی نبیوں کے مہر ہیں۔ کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے لیکن اس نبی کی تصدیق وہ کر دیں، مہر لگا دیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی نبی ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آتا رہا تو رسول اللہ کی خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ آپ نبیوں کے مہر ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس کی تصدیق ہونی چاہیے کہ رسول اللہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں بھائی یہ بھی نبی ہے، یہ میرا نبوت میں خلیفہ ہے یا نائب ہے، اگر ایسا کہہ دیا تو سمجھ جاؤ کہ وہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ تو پھر کہیں سے ادھر ادھر سے نکال نکول کے وہ لے بھی آئے کہ رسول اللہ نے یہ خواب میں بشارت دے دی کہ ہاں یہ میرا رسول ہے، یہ میرا نائب ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے چال بازیاں کی، تعویلیں کی، کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء کرام کی آمد کا دروازہ کھل جائے۔ ایک تو یہ ہیلا کیا، دوسرا کہنے لگے کہ اگر آپ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آخری زمانے میں آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو رسول اللہ کی خاتمیت پہ تو فرق پڑے گا نا؟ تو نہیں پڑے گا۔ کہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑے گا تو مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے سے خاتمیت محمدی میں کیسے فرق پڑ جائے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بندے کو ہلا دیتی ہیں۔ تو اس کا جواب علماء اہل سنت نے دیا، یہ ساری باتیں، یہ سارے مناظرے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں، اور یہ مناظرے کرنے والے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمہ اللہ ہیں، عبد المصطفیٰ الازہری رحمہ اللہ ہیں، عبد الستار خان نیازی رحمہ اللہ ہیں، اکابرین اہل سنت ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر فرق اس وجہ سے نہیں پڑے گا کہ یہ بعد میں آنے والے نبی نہیں ہیں، یہ پہلے آ چکے ہیں، یہ پہلے آ چکے ہیں اور ابھی پیدا نہیں ہوئے، یہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ایک مصلحت کے تحت انہیں آسمان میں رکھا ہے، جب اللہ کی حکمت ہوگی تو آپ آ جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، پیدا تو بعد میں پہلے ہو چکے ہیں، وہ آئیں گے بعد میں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ایسی بات ہوئے تو ہم اس سے بڑھ کر آپ کو بات بتاتے ہیں۔ معراج کی شب اسی دنیا میں مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے۔ تمام انبیاء کرام دنیا میں آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں دوبارہ آئے اور رسول اللہ نے آپ کی امامت فرمائی۔ تم ایک حضرت عیسیٰ کا رونا رو رہے ہو، 1,24,000 انبیاء کرام آ گئے، خاتمیت محمدی پہ فرق نہیں پڑی، تو حضرت ایک عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے خاتمیت محمدی پہ فرق کیسے پڑ سکتی ہے؟ لہذا انبیاء کرام کا پیدا ہونے کے بعد دوبارہ آ جانا وہ ایک الگ عمل ہے۔ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو یہ مغالطے کی باتیں، یہ بیجا کی تعویلات ہیں جو وہ کرتے رہے، اور علماء اہل سنت ان تعویلوں کا جواب دیتے رہے۔ بالآخر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ خاتمیت محمدی اتنا صریح اور صاف عقیدہ کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پر کوئی بحث ہو ہی نہ اور اس پر کوئی اختلاف ہو ہی نہ، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت بالکل ناطق ہے، صاف ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں جو صحیح بخاری مسلم کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ ایک ہی حدیث عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کافی ہے۔
ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ، فرمائے بے شک میری مثال اور مجھ سے قبل جتنے انبیاء گزر گئے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہے، اس نے ایک عمارت بنائی، اس نے ایک محل بنایا، خوبصورت محل بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، خوبصورت بنایا، انتہائی تزئین و آرائش کے ساتھ بنایا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، بس لوگ آئے اس عمارت کو دیکھتے رہے، اس عمارت کی خوبصورتی کو دیکھ کر تعجب کرتے، لیکن جب کونے میں جاتے تو ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھ کر کہتے لَوْلَا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، اے کاش کہ اس اینٹ کو بھی رکھ دی جاتی، اگر یہ پتھر یہ اینٹ بھی اپنی جگہ قائم ہو جاتی تو یہ عمارت مکمل ہو جاتی، ابھی یہ عمارت مکمل نہیں ہے۔ لوگ آتے اور اس اینٹ کی جگہ دیکھ کر کہتے لولا ہلا وضعت هذه اللبنہ، اے کاش کہ اس جگہ یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی۔ رسول اللہ نے فرمایا فانا اللبنہ، وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں، انا خاتم النبیین، میں ہی آخری نبی ہوں۔ یعنی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصر نبوت کی آخری اینٹ جس کا نام ہے اس کا نام محمد رسول اللہ ہے، قصر عمارت کی آخری اینٹ جس کو کہیں اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب بتائیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مثال دی کہ جب عمارت مکمل ہو گئی اور عمارت میں وہ خالی اینٹ کی جگہ تھی وہ بھی پر ہو گئی، تو اب جب پر ہونے کے بعد جگہ ہی نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے یا تیسرے نبی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اتنا واضح پیغام ہونے کے باوجود اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت کو نہ مانے تو اس کے باطل میں شک ہے، اس کے باطن میں خرابی ہے، اس کے عقیدے میں خرابی ہے، جبھی وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مشکوک بنا ہوا ہے، شک کرنے والا ہے۔ ایک روایت ہو گئی، ایک اور روایت ہے حصول برکت کے لیے جامع ترمذی کی، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، آپ کو مطعم بھی پڑھتے ہیں مطعم بھی پڑھ لیتے ہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ان لی اسماء، بے شک میرے بہت سے نام ہیں۔ آپ نے اپنے خود نام بتائے اور اپنے نام کا معنی بھی آپ نے خود ہی بتایا، فرمائے ان لی اسماء، بے شک میرے کئی نام ہیں، انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں میں احمد ہوں، انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں یعنی میں مٹانے والا ہوں، اور میں مٹانے والا اس وجہ سے ہوں کہ اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹانے والا ہے، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، اور میں حاشر ہوں یعنی میں حشر کیے جانے والا ہوں یا حشر کرنے والا ہوں، اور میرا نام حاشر اس وجہ سے ہے کہ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، کل انسانیت کا حشر میری قدم پر کیا جائے گا، یعنی لواء الحمد کے نیچے، یعنی کل انسانیت کو میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، میں حاشر اس وجہ سے ہوں کہ کل انسانیت کا حشر میرے قدموں پہ کیا جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں آخر ہوں، الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، میں وہ آخر ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیس بعدہ نبی الذی لیس بعدی نبی، میں وہ عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت اگر سمجھنا چاہے نا تو قرآن مجید کی آیات بھی بالکل واضح ہیں اور احادیث بھی بالکل واضح ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ شکوک و شبہات دلوں میں ڈالتے، یا بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ
وہ اچھی نوکری کی آفر کرتے، اچھے رشتے کی آفر کرتے ہیں، کوئی غریب ہے تو اسے مالدار کر دینے کا وعدہ کرتے کہ تم اگر اپنا عقیدہ بدل لو ہم تمہیں مالدار کر دیں گے، تم اپنا عقیدہ اس مسلمانوں سے قادیانیوں میں منتقل کر لو ہم تمہیں اچھی لڑکی دیں گے، تم اپنا عقیدہ اگر مسلمانوں سے قادیانیوں میں منتقل کر لو تمہارا کاروبار چلا دیں گے۔ تو ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز کرے فضو خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ وہ کہتا ہے اگر یہ عقیدہ ہی ختم ہو گیا تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ ایک ہی تو ہمارے پاس ایک اثاثہ ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ ہی تو ہمارے لیے سب کچھ ہے نا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، کہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اگر آپ ہی کی ذات ہماری زندگی سے نکل جائے تو بچتی کیا ہے؟ تو ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بھوکے مر جائیں بچے بھوکے ہو جائیں عقیدہ نہیں چھوڑنا ہے، اور ایک ایسا بھی بدبخت ہوتا ہے جو سب کچھ دے کر اپنی دنیا بیچ کر دین خرید لیتا ہے، اپنا دین بیچ کر دنیا خرید لیتا ہے۔ تو ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں تو بہرحال کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن آخرت میں بالکل ناکام ہو جاتے ہیں۔ لہذا میرا پیغام یہی ہے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت انتہائی حساس عقیدہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو بہت آسان عقیدہ ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن مجید کی آیات بالکل واضح ہے اور احادیث بالکل واضح ہے، اس میں شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بہت ہی آسان ہے اور اگر پرکھا جائے تو بہت مشکل بھی ہے۔ اتنا آسان کہ ایک عام بندے کو بھی سمجھ میں آ جائے عقیدہ ختم نبوت، بلکہ ہمارا عقیدہ تو اور بھی آگے۔ ایک اور بھی اچھی سی بات یاد آ گئی، یہ بھی سن لیجئے۔ امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی، اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مسجد نبوی میں تشریف فرمائے ہیں جیسے آج مسلمان مسجد میں بیٹھے ہیں ایسے ہی بیٹھے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ پر رونق چہرے ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، ایک دیہاتی آیا اور اپنی آستین میں ایک گوہ پکڑ کے لایا۔ گوہ سمجھتے ہیں؟ گوہ سانپ ہم اسے کہتے ہیں۔ سانپ تو وہ ہوتا نہیں ہے، بس اصل میں سانپ کی طرح زبان نکالتا ہے تو ہم اسے گوہ سانپ کہہ دیتے ہیں، ورنہ وہ زہریلا نہیں ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی نظر میں وہ کھایا بھی جا سکتا ہے۔ وہ ریتیلے میں ریگستانوں میں رہنے والے وہ شوق سے کھاتے ہیں اسے، اس لیے کہ وہ ریگستانوں میں رہنے والا ایسا جانور ہے جو مہینوں بغیر پانی کے رہ سکتا ہے۔ تو جو ویرانوں میں ریگستانوں میں رہنے والے ہیں ان کے لیے ایک خوراک کی کیفیت ہوتی ہے، ایک خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ جانور ہوتا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو یہ کھانا حلال ہے، ہمارے نزدیک حرام ہے۔ اس میں احادیث مختلف ہیں۔ تو بہرحال تو وہ دیہاتی گوہ لے کر آیا، گوہ سانپ اپنے آستین میں، پہلے زمانے میں آستینیں چوڑی چوڑی ہوتی تھی نا، تو آستین میں چھپا کر لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں ایک خدا کی بات بتا رہے تھے، اپنی نبوت کا پیغام دے رہے تھے۔ وہ اعرابی، وہ دیہاتی آیا اور اس نے آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، میں آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، میں اس وقت تک آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانوں گا جب تک یہ گوہ اس بات کی گواہی نہ دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جو ہے نا اپنی آستین سے گوہ نکال کر رسول اللہ کی جانب پھینک دیے۔ اب وہ گوہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ جب اب ظاہر ہے کہ یہ تو غیر معمولی بات ہے، عام طور پر تو ایسا ہوتا نہیں، صحابہ کرام بھی چونکے کہ اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تحمل سے آپ تشریف فرمائے ہیں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے اس سے پھر دوبارہ پوچھا، اگر یہ گوہ گواہی دے تو تم مان لو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور میں اسی ایک رب کی جانب سے بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تب کیا تم مان جاؤ گے؟ کیا تم مان لو گے؟ اس نے کہا اگر آپ کے نبوت اور رسالت کی گواہی اس گوہ نے دے دی
میں بھی مان جاؤں گا۔ اب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ اس گوہ کی طرف کی۔ گوہ کو عربی میں دب کہتے ہیں، ضاد سے اگر کہیں تو زب کہہ لیجئے، ضاد اور بے دب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کی طرف دیکھا اور آپ نے صرف کہا یا دب، اے گوہ۔ تو کہتے ہیں کہ فوراً ہی وہ گوہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کا غلام حاضر ہوں۔ فتکلم الدب بلسان عربی مبین یفہمہ القوم جمیعا، اور وہ گو عربی زبان میں ایسی گفتگو کرنے لگا جو سب سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے۔ فوراً حاضر ہو گیا، لبیک یا رسول اللہ کہہ کے حاضر ہو گیا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا یا دبو من تعبدو، اے گوہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ فقال، تو وہ کہنے لگا اللہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سبیلہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی حکومت زمین میں ہے، جس کے راستے دریاؤں میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ میں ہے۔ بتا دیا کہ میں اس رب کی بندگی کرتا ہوں۔ فقال، جب رب کی بندگی کا اقرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، پھر آپ نے اس سے پوچھا یا دبو من انا، اے دب یہ بتا، اے گوہ یہ بتا میں کون ہوں؟ فقال، تو وہ کہنے لگا انتا رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رب ہیں اور تمام نبیوں کے آخر ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، یا رسول اللہ جو آپ کی تصدیق کرے وہی کامیاب ہے اور جو آپ کا انکار کرے وہ ذلیل و رسوا ہے۔ فقال الاعرابی، تو جب اس دیہاتی نے دیکھا تو کہنے لگا اشہد انک محمد رسول اللہ، جب یہ گوہ آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے تو میرے لیے بھی یہی ہے کہ میں بھی کہوں کہ بے شک آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا رسول نہیں، بے شک آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت دیکھنے اگر جائیں تو اتنا آسان ہے کہ ایک جانور کو بھی سمجھ میں آ جائے، اور اگر مطلب کی بات سامنے آ جائے تو عقیدہ ختم نبوت اتنا مشکل ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان کو بھی سمجھ میں نہ آئے۔ لہذا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے اچھے تو یہ جانور ہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا اور رسول اللہ کا خاتم النبیین ہونا تسلیم کیا اور آپ کا آخری نبی ہونا مانا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ان سے تو اچھے یہی جانور ہیں کہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا اور کہا کہ بے شک آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ایسا مضبوط ہے۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ میرا پیغام وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی دیا تھا۔ دیکھیں یہ لوگ ہمارے درمیان میں ہی رہتے ہیں۔ قانون کے مطابق آئین پاکستان 28258C، یہ تعزیرات پاکستان ہے، یہ آئین پاکستان 258C، اس تعزیرات پاکستان کے اس کے مطابق آج کے بعد یعنی 1974 کے بعد کوئی بھی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا، مسلمانوں کی طرح کلمہ نہیں پڑھ سکتا، مسلمانوں کی طرح سلام نہیں کر سکتا، اور مسلمانوں کی طرح اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت کی طرف بلانے کو اذان نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی قبرستانوں میں یہ دفن نہیں کیے جائیں گے۔ یہ سب خلاف شریعت اور خلاف قانون ہے، اور کہا کہ اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو اسے جرمانہ بھی دینا ہوگا اور کم از کم 3 سال کی قید ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اس زمانے سے لے کے آج تک کسی ایک کو بھی 1 دن کی قید کی سزا نہیں ہوئی ہے۔
ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے علماء نے تو جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا، اور آج کے دن تک اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، دفاع بھی کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے، اب آپ دیکھیں اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک ہر زمانے میں سیاسی پارٹیاں بدلتی رہی ہیں، لیکن آج کے دن تک آپ دیکھیں ایوانوں سے بھی یہ آوازیں سننے میں آئیں گی کہ قادیانی ہمارے مسلم بھائی ہیں۔ ایوانوں سے یہ باتیں سننے میں آئیں گی آپ کو۔ وہ کافر کیا کہیں گے؟ وہ تو انہیں اپنا بھائی کہنے پر تلے ہوئے ہیں، جی چاہے تو ان سے رشتہ داریاں کر رہے ہیں، گلے ہی مل رہے ہیں۔ تو اگر تمہیں گلے ہی ملنا تھا تو پھر ہمارے علماء نے، اتنے مسلمانوں نے جو خون دیا، اس خون کا کیا جواب دو گے؟ تو تمہاری سیاسی وابستگی کہیں بھی ہو، سب سے پہلے دیکھو کہ قادیانیوں کو یہ کیا کہتا ہے، فلاں چور ہے، فلاں اچکا ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں نے یہ لوٹ مار کر لیا، کچھ بھی کر لیا۔ اپنی سیاسی وابستگی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو قادیانیوں کو کافر قرار دیں، اور ووٹ کے زمانے میں جب ووٹ لینے کے لیے مختلف نمائندے آپ کے پاس آئے نا، تو ان سے کہیں کہ آپ کی ساری باتیں سر آنکھوں پر ہیں، بس ایک مرتبہ بتا دیں کہ قادیانیوں کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے، قادیانیوں کو کیا کہتے ہیں۔ بہت مشکل ہے کہ وہ کہیں کہ قادیانیوں کو ہم کافر قرار دیتے ہیں، نانی مر جائے گی ان کی کہ وہ کہیں کہ ہم قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا ایک ووٹ بینک ہے، پیچھے سے پشت پناہی ہے۔ اگر کسی سیاسی لیڈر نے، بڑے نے اگر قادیانی کو کافر قرار دے دیا تو پیچھے سے ساری چیزیں بند ہو جائیں گی ان کی، تو یہ ڈرتے ہیں، اس وجہ سے قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ سیاسی وابستگیاں کہیں بھی ہوں، لیکن جب ایمان اور اسلام کی بات آئے نا تو ممبر و محراب سے سنیے۔ ہم سے پوچھئے، ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہیں گے، ہم تو جھٹ کہیں گے کمبخت کافر ہے۔ ہمیں کیا ڈر ہے؟ ڈر تو انہیں ہے کہ انہوں نے اگر اسمبلی سے کہہ دیا، ایوان سے کہہ دیا کہ قادیانی کافر ہیں، تو کل پھر ان کے ایڈ بند ہو جائیں گے، ووٹ بیک ان کا ختم ہو جائے گا۔ لہذا ہر زمانے میں اپنے عقیدے کو بھی سنبھالیے، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اور اپنے اطراف میں دیکھیں، یہ لوگ مختلف طریقے سے چور دروازوں سے آتے ہیں، کبھی احمدی بن کے آئیں، کبھی مرزائی بن کے آئیں، کبھی لاہوری بن کے آئیں، اور ایسے بہت سے کیسز بھی سامنے آئے کہ نہ چاہتے ہوئے انجانے میں رشتہ کر دیا۔ جب بیٹی کو بیاہ دیا، ایک عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ جناب وہ تو قادیانی تھا۔ ہم نے پہلے چھان بین نہیں کی، ہم نے تو پوچھا تو کہا ہم بھی احمدی ہیں، تو سمجھے وہ بھی احمدی، تو احمدی تو ہم بھی احمدی ہیں، ہم بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے نا، احمد۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی جیسے آپ محمدی ہیں ویسے ہم احمدی ہیں۔ تو ہم بھولے بھالے اس کے چکر میں آ گئے۔ بعد میں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو بدعقیدہ تھا، وہ تو بدبخت تھا۔ تو ایسا نہ ہو، لہذا اپنے آپ کو اچھی طرح سے، اپنے عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے، علماء کے ساتھ رہیں۔ یہ دور جو ہے نا انتہائی پرآشوب دور ہے، عقیدے کو بچانا بہت مشکل ہے۔ ایک ہی عقیدے کا رونا تو ہم رو رہے تھے قادیانیوں کا، ایک اور نیا ایک فرقہ سامنے آیا ہے اس زمانے میں، جسے آپ کہتے ہیں ذکری فرقہ۔ یہ ایک نیا فرقہ آیا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کا نام بھی پہلی بار سنا ہو، ذکری فرقہ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نیا نہیں ہے، 400 سال پرانا ہے فرقہ ہے۔ ملا محمد اٹکی اس فرقے کا سربراہ ہے۔ تو یہ فرقے والے ملا محمد اٹکی کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، اپنا نبی مانتے ہیں، ذکری فرقہ۔ اب اس فرقے میں اکثریت، اس فرقے میں رہنے والے اکثریت کہاں کے ہیں؟ بلوچستان کے ہیں، بلوچستان کے رہنے والے ہیں، اور ان کی تعداد آپ کو سن کے حیرت ہوگی، صرف صوبہ سندھ میں 4 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ یہ ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، ہمیں تو روٹی کپڑے اور مکان سے ہی فرصت نہیں کہ ہم عقیدے کی طرف بھی دیکھیں۔ 4 لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ذکری فرقہ کے ہیں، اور یہ رسول اللہ کے عقیدہ ختم نبوت کے بھی منکر ہیں، نمازوں کے بھی منکر ہیں۔ نماز، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہنستے ہیں، اسے گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کولے اٹھا کر کسے دکھا رہے ہو؟
نماز کا مذاق اڑاتے، حج ان کے نزدیک نہیں ہے، حج نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، یہ ساری ان کی کتابوں میں جو میں بیان کر رہا ہوں سب ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ حج کے لیے تربت میں، ایک تربت زیادہ دور جگہ نہیں ہے، یہاں سے تھوڑی دور ہے، یعنی چار گھنٹے کا سفر کریں گے تو آپ تربت پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہ ایک پہاڑ ہے کوہ مراد، وہ ان کا مرکز ہے۔ جیسے مسلمانوں کا مرکز ہے نا، اصل میں اگرچہ مماثلت تو ہے ہی نہیں، لیکن ایک مماثلت کے لیے بتا رہا ہوں۔ جیسے ہمارا ایک مرکز ہے نا بیت اللہ، کعبہ مرکز ہے نا، تو انہوں نے ایک مرکز بنایا ہے کوہ مراد۔ وہ کوہ مراد ایک اونچا سا پہاڑ ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ملا محمد اٹکی وہ آخری بار یہیں آیا تھا، یہیں اس نے عبادت کی، اور پھر وہ روپوش ہو گیا، وہ کہیں چلا گیا، پھر ملا نہیں۔ تو وہ جو پہاڑ ہے ان کے لیے بہت مبارک پہاڑ ہے۔ تو جیسے سال میں ایک بار مسلمان حج کرنے جاتے ہیں نا، تو وہ حج کرنے وہاں جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، جیسے ہم طواف کرتے ہیں اس کا طواف کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ زمین میں سب سے مبارک جگہ ہے، اور رسول اللہ کو جو اللہ نے فرمایا مقام محمود عطا کیا جائے گا، تو وہ مقام محمود یہی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ عقیدے والے ہیں، عجیب سا مضحکہ خیز عقیدہ ہے نا، لیکن اس عقیدے والے کتنے ہو گئے؟ اگر دیکھا جائے تو ایک بچہ بھی اس عقیدے کا رد کرنے میں کافی ہو جائے، لیکن ہم نے سستی کی، غفلت کی، تو اب معاملہ یہ ہوا کہ صرف صوبہ سندھ میں ایسے لوگوں کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہے، اور پھر مضافات میں ملک پاکستان میں، بلوچستان میں، خلیجی ممالک تک یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری دنیا میں ابھی ذکری فرقہ جس کی بگننگ ہوئی ہے، جس کا آغاز، جس کی ابتدا یہاں بلوچستان سے ہوئی ہے، مضافاتی علاقوں میں، خلیجی ممالک میں بھی موجود ہیں، اور 20 لاکھ کے قریب تعداد ان کی ہے۔ اب علماء اہل سنت اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، مختلف وہاں سے ایک وفد آیا تھا علماء کا، ہمارے دارالافتاء میں بھی آیا، فتویٰ بھی لیا، مختلف بڑے بڑے اداروں سے انہوں نے فتویٰ لیا ہے، اور ایک قانونی طور پر ان کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی قادیانیوں کی ہی ایک شاخ ہے، لہذا اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے، اور یہ ہمیشہ یہ کہتے رہیے کہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ختم نبوت پر کوئی سودا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔